بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 48ویں قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کریں گے انصاف کے لیے ثابت قدم رہیں۔ سورہ نساء میں قرآن پاک کا طاقتور حکم عدل و انصاف کے بارے میں قرآنی آیات اللہ کے لیے گواہی کے طور پر انصاف کے لیے مضبوط سے کھڑے رہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ انصاف قرآن مجید کی مرکزی موضوعات میں سے ایک ہے اور اسلامی اخلاقیات کا ستون ہے۔ اس موضوع پر سب سے زیادہ طاقتور اور دور رس آیات میں سے ایک سورہ نساء آیت نمبر 135 ہے، جو کہتی ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی کے لیے مضبوطی سے قائم رہو، خواہ وہ آپ کے خلاف ہو یا آپ کے والدین کے یا آپ کے رشتہ داروں کے، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں کا زیادہ حقدار ہے۔ تعریف کرو یا گواہی دینے سے انکار کرو تو یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آیت انصاف کے بارے میں ایک جامع حکم فراہم کرتی ہے۔ مومنوں کو یاد دلاتے ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا اختیاری یا حالات کے مطابق نہیں ہے، یہ ایک مذہبی فریضہ ہے۔ یہ ایک انصاف پسند معاشرے کی اخلاقی بنیاد بناتا ہے۔ ہر مومن سے متوقع ذاتی سالمیت کی وضاحت کرتا ہے۔ آیت کا آغاز اس فکرے سے ہوتا ہے، اے ایمان والو۔ قرآن میں ایک جانا پہچانا آغاز جو ایسے احکامات کو متعارف کرواتے وقت استعمال ہوتا ہے جو براہ راست ایمان اور اللہ کی اطاعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ مومنوں کو پکار رہا ہے کہ وہ انصاف کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے اپنے وابستگی کا مظاہرہ کریں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انصاف محض ایک سماجی یا قانونی قدر نہیں ہے، یہ ایک شخص کے اپنے خالق کے ساتھ تعلقات کے عکاسی کرتا ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو یا ذاتی مفادات کے خلاف ہو۔ یہ عدل کے عمل کو دنیاوی معاملہ سے عقیدت کے عمل کی طرف بڑھاتا ہے، انصاف کو عبادت کی شکل بناتا ہے۔ انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا حکم ہے کہ حکم اٹل لگن کا مطلب ہے قرآن میں انصاف غیر مال فعال نہیں ہے، اس کے لیے عمل، ہمت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ مضبوطی سے کھڑے ہونے کا مطلب ہے سمجھوتا نہ کرنا، خاموش نہ رہنا، اور جب نا انصافی ہو رہی ہو تو سچ بولنے سے باز نہ آنا، خواہ کمرہ عدالت میں ہو، خاندانی تنازع میں یا کام کی جگہ پر۔ ایک مسلمان کو حکم دیا گیا کہ وہ انسان کا سرگرم محافظ ہے۔ لفظ مضبوطی سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف کو دباؤ، جذبات یا سماجی اثر و رسوخ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ مومن کو نتائج کی پرواہ کیے بغیر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اگلا جملہ بطور اللہ کے گواہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن انصاف کو برقرار رکھتا ہے، وہ دوسروں کو متاثر کرنے، دلائل جیتنے یا منظوری حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی کے طور پر کر رہا ہے۔ یہ دنیاوی تعصب کو دور کرتا ہے اور مومن کو یہ یاد رکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان کے اعمال کو سب کچھ جاننے والا دیکھ رہا ہے اور ان کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ جواب دہی اور اخلاص کا گہرا احساس پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر تعریف، مبالغہ آرائی یا بھول چوک کے سچ بولنا، یہ ایک پختہ فرض ہے جو روحانی وزن اور سماجی ذمہ داریاں دونوں کو اٹھاتا ہے۔ آیت پھر اس خیال کو یہ کہتے ہوئے آگے لے جاتی ہے کہ کسی کو انصاف کو برقرار رکھنا چاہیے، چاہے یہ آپ کے والدین یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ آیت کا یہ حصہ اس حکم کو حقیقی معنوں میں انقلابی بناتا ہے۔ بہت سے معاشروں میں خاندان یا قبیلے سے وفاداری اکثر سچائی اور انصاف پر پردہ ڈالتی ہے۔ لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں، غلط کاموں کو چھپاتے ہیں یا اپنے پیاروں کی حمایت کے لیے حقائق میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ تاہم قرآن پاک اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، مکمل غیر جانبداری۔ سچائی اور انصاف کو برقرار رکھا جانا چاہیے، خواہ وہ کسی کو اپنی غلطی کو ظاہر کرے یا کسی قریبی کو ملوث کرے۔ یہ حق پرستی، اقربا پروری اور قبالیت
کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہے۔ ایسی قوتیں جو اکثر چھوٹی برادریوں اور پوری قوموں دونوں میں انصاف کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ انصاف کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب۔ یہ ایک بڑے سماجی مسئلے کا حل کرتا ہے، جہاں امیر اکثر و رسوخ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے انصاف سے بچ جاتے ہیں، جبکہ غریبوں کو یا تو غیر منصفانہ سزا دی جاتی ہے یا بہت زیادہ ترس آتا ہے۔ قرآن نے پاک کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں امیر اور غریب دونوں برابر ہیں، اور انصاف کو کسی کے حق میں نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ ان کے حالات کو جانتا ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی بھی انسانی جج سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کسی بھی جذباتی ہیرا پھیری، رد عمل کے خوف یا طاقت کے غلط استعمال کو منصفانہ فیصلے کی فراہمی میں مداخلت سے روکتا ہے۔ حکم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو قرآنی انصاف کے ایک اور اہم پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اندرونی لڑائی، غصہ، لالچ، حسد یا خوف جیسی خواہشات فیصلے کو خراب کر سکتی ہیں۔ قرآن پاک ذاتی جذبات کا انصاف میں دخل دینے سے خبردار کرتا ہے۔ ایک انصاف پسند شخص کو اپنی انا، ترجیحات اور مفادات سے اوپر اٹھ کر اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو صحیح ہے وہ کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی ناخوشگوار یا غیر مقبول کیوں نہ ہو۔ آیت کا اختتام ایک تنبیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ تعریف کرتے ہیں یا گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ جو آپ کرتے ہیں یہ ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ اللہ تمام اعمال کو دیکھتا ہے، بشمول پوشیدہ مقاصد اور چھپے ہوئے حقائق، چاہے کوئی حقائق کو توڑ مروڑ کو پیش کرے یا اپنی یا دوسروں کی حفاظت کے لیے خاموش رہے۔ اس طرح کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا اور جواب دہ ٹھہرایا۔ یہ ایمانداروں کے لیے انصاف کی تمام معاملات میں ایماندار بہادر ہونے کی روک تھام اور روحانی حوصلہ افزائی کا کام کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 انصاف کا ایک لازوال اور عالمگیر معیار بیان کرتی ہے۔ یہ مومنوں کو ذاتی، جذباتی یا سماجی دباؤ سے قطع نظر ہر حال میں سچائی کو برقرار رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ انصاف کے بارے میں قرآن پاک کا نظریہ جرأت مندانہ، غیر سمجھوتہ کرنے والا اور ایمان میں جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کے طور پر انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو کر مومنین انصاف، اعتماد اور الہی جواب دہی پر مبنی دنیا میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ حکم نہ صرف ایک انصاف پسند معاشرے کے لیے بلیو پرنٹ ہے بلکہ روحانی فضیلت کا راستہ بھی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔